کہ سویڈن اور ہائی لینڈ کے اندر جو لعین ملعون بیٹھے ہیں، ان ظالموں نے، ان درندوں نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، قرآن کے اوراق کو نعوذ باللہ جلا دیا ہے، اور قرآن ہی مسلمانوں کا ایمان ہے، قرآن ہی مسلمانوں کا دستور ہے، قرآن ہی مسلمانوں کی زندگی ہے۔ قرآن ہے تو ہم ہیں، قرآن نہیں تو ہماری زندگی ختم ہے۔ ہمارا اس دنیا میں رہنا، چلنا پھرنا، یہ سارے کا سارا نظام اسی قرآن کی بدولت ہے۔ تو جس نے بھی سویڈن کے ملعون نے جو قرآن کے بے ادبی اور بے حرمتی کی گئی ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ایسے دجال، کذاب اور لعین لوگوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا، آخرت کے اندر بھی ذلیل کرے گا۔ اور کوئی بھی مسلمان جو صاحب ایمان ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہماری جو عظیم الشان کتاب ہے، اللہ کی کلام، اللہ کا قرآن، اس کی توہین کرے۔ جس نے قرآن کی توہین کی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ جس نے قرآن کی توہین کی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ ہماری ساری کی ساری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا مال و دولت، ہماری کوٹھی، ہماری بلڈنگیں، ہماری جانیں، سب کچھ قرآن کی حرمت کے لیے قربان کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری اساس ہے، ہماری زندگی پوری کی پوری قرآن کے اوپر ہے۔ لیکن ایسے ظالموں اور درندوں، میرا یہ پیغام اور میسج بھی ہے، چونکہ یہ جو میسج ہے ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، ویڈیو کے ریکارڈ کے ذریعے بھی انشاءاللہ پہنچے گا، کہ دنیا کے غیر مسلموں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی دین اسلام سے بہت دور ہے، وہ اس قرآن کو پڑھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، وہ لوگ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں کہ دہشت گردی کو پھیلانے میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ کن لوگوں کا ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، اسلام کی سٹڈی کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اسے سمجھیں، تو آپ کو پتا چلے گا دنیا کائنات میں سب سے زیادہ امن والی، سب سے زیادہ پیار والی، سب سے زیادہ محبت والی، سب سے زیادہ قوت والی، دنیا کائنات کے اندر امن و سلامتی کو قائم کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ رب کائنات کا قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ عرش والے خدا کی کتاب ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو ذرا سن لیجئے، قرآن کی اس آیت پہ غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی آیت، کہا اللہ نے جو ہم نے نازل کیا من قبلک، آپ سے پہلے، اس پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ میں یہ غیر مسلموں سے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، پوچھئے بتاؤ کبھی ہم نے تورات کی توہین کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے انجیل کی توہین کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی زبور کی توہین کی ہے؟ ہم نے کسی کتاب کی توہین نہیں کی، ہمارا ساری کتابوں کے اوپر ایمان ہے۔
کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، وہ خالق ارض و سما نے نازل کی ہے، لیکن آج کچھ ظالم و درندے اور ملعون قرآن کی توہین کرتے ہیں، تو پتا چلا کہ دہشت گردی کا سبق اسلام کے اندر موجود نہیں، دیگر مذاہب کے اندر موجود ہے۔ لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالنے یہ دیگر مذاہب کے اندر موجود ہے، جو قرآن کی بے حرمتی کرتے، اسلام کے اندر یہ چیز موجود نہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، کبھی تورات کی توہین نہیں کی، ہاں ہمارا ان کتابوں کے اوپر ایمان ہے، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ان کتابوں کے حریف ہو گئی ہے، تبدیلیاں ہو گئی ہے، اس کتابوں کو بدل دیا گیا ہے، وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی توہین نہیں کرتے، ہم توہین نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے انجیل وہ انجیل نہیں ہے، ہمیں پتا ہے تورات وہ تورات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کتابوں کی توہین کرتے نہیں ہیں۔ یہ ان غیر مسلموں کو سوچنا چاہیے کہ جو قرآن کی بے حرمتی کرتے اور جو اسلام کو دہشت گرد کہنے کی کوشش کرتے، ساری کائنات کے کافر مل جائے، ساری کائنات کے غیر مسلم مل جائے، ساری کائنات کے یہودی مل جائے، ساری کائنات کے عیسائی مل جائے، لیکن اس جیسا کلام لانا چاہے تو کبھی بھی لا سکتے نہیں، اور توہین کرنے کی کوشش کرتے اس جیسا کلام لا کر تو دکھاؤ، اور رب نے چیلنج دیا ہے، رب کے چیلنج کو قبول تو کرو۔ تم کیا، تمہارے آباء و اجداد، تم اور تمہارے آنے والی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قرآن باقی رہے گا، کوئی قرآن کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے دھڑکتے ہوئے دلوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے نہیں، آپ نے دی، بلکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ رب نے لیا ہے۔ اور سارے سویڈن مل جائے، ہائی لینڈ مل جائے، ساری کائنات کے کافر اور ظالم مل جائے، اس قرآن کو ختم کبھی نہیں کر سکتے۔ ان کی نسلیں ختم ہو گئی، انہوں نے ختم ہو جانا ہے، ان کی آنے والی نسلیں برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن کے زیر اور زبر کے اندر بھی یہ فرق نہیں ڈال سکتے۔ یہ قرآن اللہ کے فضل و کرم سے اپنی صحیح حالت اور صحیح شکل میں موجود ہے، اور اللہ نے چیلنج دیا ہے، اور غیر مسلموں کے نام پیغام ہے، سنیں اللہ کا چیلنج کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر اپنے کلام مجید کے اندر نقشہ کھینچا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ جنوں کو اکٹھا کر لو، ساری انسانیت کو اکٹھا کر لو، اس جیسا قرآن لانا چاہو تو لا سکتے نہیں، کبھی نہیں لا سکتے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، پورا قرآن لانا تو بڑی دور کی بات ہے، مالک کائنات اس چیلنج کو اور کم کر دیا، فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سنو، پورا قرآن لانا تمہارے بس میں نہیں، جاؤ ساری کائنات کو اکٹھا کر لو، عرب و عجم اکٹھا ہو جائے، چین و یورپ اکٹھا ہو جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری کائنات کو اکٹھا کر لو، سارے جنوں کو اکٹھا کر لو، اس جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تم، اس جیسی 10 صورتیں۔ یہ رب کا چیلنج ہے، اور یہی پہ بس نہیں، رب نے کہا 10 صورتیں تو بڑی دور کی بات، اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ جس کو بلا سکتے ہو اس قرآن جیسی ایک سورت ہی لا کر دکھا دو، لیکن اس قرآن جیسی ایک سورت بھی لا کر نہیں دکھا سکتے۔ اور عالمی ادارے، اقوام متحدہ اور دیگر جتنی بھی ادارے موجود ہیں عالمی سطح پہ، ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں، جو اسلام کی دہشت گردی کے نعرے لگاتے ہیں، اور ذرا دیکھو ان ظالموں کی طرف، ان ملعونوں کی طرف۔ وہ ملعون کبھی قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی پیغمبر مصطفیٰ کے خاکے بناتے ہیں، کبھی پیغمبر مصطفیٰ کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بتاؤ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ اور سب سے بڑا امر اور سلامتی والا دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ہم تورات کی توہین نہیں کرتے، زبور کی نہیں کرتے، انجیل کی نہیں کرتے، ہم حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کرتے، ہم حضرت موسیٰ کی توہین نہیں کرتے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے۔ اور دنیا کائنات والوں ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلانے والا کون ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، اسلام نام ہے امن کا، اسلام نام ہے سکون کا، اسلام نام ہے اخوت کا، اسلام نام ہے ہمدردی کا، اسلام نام ہے خیر خواہی کا، اسلام نام ہے امن و سلامتی کا، اسلام نام ہے بھائی چارے کا، اسلام نام ہے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا، اسلام نام ہے امانت و دیانت کو قائم کرنے کا، اسلام نام ہے عدل و انصاف کے ترازو کو قائم کرنے کا، اسلام نام ہے پوری کائنات کے اندر جتنے بھی اپنے تو اپنے رہے غیر مسلموں کے بھی حقوق کو ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کی کتاب، اپنے تو اپنے رہے بیگانے اقلیت کے حقوق بھی اسلام دیتا ہے۔ اور یہ ظالم کہتے کہ اسلام دہشت گرد۔ اب بتاؤ کون دہشت گرد ہے؟ ان ملعونوں کو، سویڈن کے ملعونوں کو برسریام لٹکا دینا چاہیے جنہوں نے اس قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، معاشرے کے اندر بد امنی کو پیدا کرتے ہیں، معاشرے کے اندر فسادات کو پیدا کرتے ہیں، لیکن لیبل کس پہ لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر۔ اور بتاؤ جب ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو ہم میدان میں کیسے نہیں نکلیں گے؟ ہم انشاءاللہ نکلیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، لیکن قرآن کی توہین کسی بھی صورت کا وارہ نہیں کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ ان ظالموں کو انجام انتقام تک ضرور پہنچائیں گے۔ یہ ظالم اور درندے ہوتے کون ہیں جو ہمارے امام کے اوپر ڈاکہ ڈالے؟ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، نہ قرآن کی بے حرمتی ہونے دیں گے، نہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہونے دیں گے۔